سورہ زخرف مکی صورت ہے، 63 نمبر سورہ شورا کے بعد نازل، تو ایک ربط تو یہ بھی ہے کہ نازل اس کے بعد ہے، سر ایک ساتھ ملے ہوئے۔ اور تیسرا ربط یہاں اور شبوں کا جواب ہے۔ شبے کا جواب یہ کہ صحیح ہے، ہمارے یہ معبود مالک نہیں، کسی چیز کا کچھ نہیں کر سکتے، با اختیار نہیں، لیکن سفارش تو کر سکتے ہیں۔ تو جواب اس صورت میں لا یملک الذین من دونہ الشفاعہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زور کی سفارش کا قادر نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے صورت میں تزہید من الدنیا، تو اس میں زیادہ تفصیل ہے اس کا۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ مشرکین کی دلیل پر رد کہ ہم جو شرک کرتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے، یعنی اللہ اس پر راضی ہے۔ اور نمبر 2 دلیل اس کا کہ بڑوں کی پیروی، ہم نے بڑوں کو ایسا پایا۔ تیسرا دلیل زور کی سفارش کہ ہمارے معبود ہمیں چھوڑا دیں، تو ان تینوں باتوں کو رد کرتا ہے۔ صورت میں ان کے تردید 3 ابواب ہوں گے، آیات 36 تک، پھر 67، پھر آخر تک آیات، 3 حصے۔ پہلے میں شروع میں ترغیب الی القرآن، جیسے سب صورتوں میں یہ ہے، تخویف دنیاوی کا ذکر، دلائل عقلیہ ذکر ہوں گے، رد ہے اتخاذ الولد پر، اور رد ہے مشرکین بالملائکہ پر، جعلوا الملائکہ الذین هم عباد الرحمن اناسا، پھر رد ان کی دلیل پر کہ ہم بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، وہی کے مقابلے میں یہ کہ بس ہم اکابر کے پیچھے چلتے، تو اس کی تردید اس کا۔ اور پھر دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے نقل ہے اس پر کہ قوم ابراہیم بھی یہ کہا، وہی آئی اور وہ کہتے تھے نہیں ہم اپنے منمانی طریقوں پر چلیں گے، تو کہا بچے عذاب سے، نہیں بچے، تو تم پھر کیسے بچ جاؤ گے؟ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کا المبین جو واضح ہے یا واضح کرنے والا احکامات کا۔ انا جعلناہ، ہم نے کر دیا اس قرآن کو قرآن پڑھنے کے کتاب۔ معتزلہ کہتے ہیں نا قرآن مخلوق ہے، جعلناہ ہم نے کر دیا، تو جواب جعلنا بمعنی سمیناہ کے ہم نے اس کا نام رکھ دیا قرآن، یا ہم نے تقدیر میں اس کے لیے قرآن نام تجویز کی۔ عربین، عربی زبان میں، لعلکم تک قرآن مخلوق نہیں، قدیم ہے، لعلکم تاکہ تعقلون تم سمجھے، عقل سے کام لو، ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ اے عرب تم سمجھے، مکی صورت ہے، یا عربی معنی واضح مضمون والا ہے، قرآن کا ہر مضمون واضح ہے تاکہ تم سمجھے، مشکل ہوتا پھر نہ سمجھتے۔ یقیناً یہ قرآن فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے ہاں، لعلی بڑے مرتبے والا ہے، حکیم حکمت والا، یعنی اس کتاب کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے۔ تو کوئی قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نبی قرآن پڑھتا ہے اس سے زیادہ کسی چیز کے طرف توجہ نہیں کرتا، جتنا نبی پڑھے اللہ تعالیٰ قرآن اس کا سنے۔ تو عام بندہ قرآن پڑھے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، تو پھر ایسا پڑھے کہ قرآن لعنت نہ کرے ان پر، یعنی قرآن کے اوامر پر عمل کرے، ترتیب سے پڑھے۔ حکیم حکمت والا ہے یہ قرآن اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے لیے حکمت کے فیصلے ہے، اس میں حکمتیں ہے، یا مضبوط کتاب ہے یہ۔ افنضرب عنکم الذکر، کافر کہتے تم کیوں لگے ہو، سر پہ درد کرتے ہو، اپنا بھی ہمارا بھی، ہم تو نہیں مانتے۔ تو یہ جواب، تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہم وہی ہی چھوڑ دے، نہ ماننا تو سبب ہے کہ ہم تمہیں سمجھا دیں گے، نہ ماننا تو روکنے کا سبب نہیں کہ ہم بس کریں۔ افنضرب، کیا ہم ہٹا دے، عنکم تم سے، الذکر قرآن، صفحا ہٹانے کے ساتھ، یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہی ہے نضرب کے لیے، کیا ہم ہٹا دے تم سے، دور کر دے قرآن ہٹانے کے ساتھ، کیوں؟ ان اس وجہ سے کن تم کہ تم ہو ایک قوم مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، تم مسرفین ہو تو ہم بیان ہی کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، بیان سے تو تم پر اتمام حجت ہوگا، عذر تمہارا ختم ہوگا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، دلیل نقلی، کتنے بھیجے ہم نے پہلوں میں انبیاء، نہیں آیا کوئی نبی مگر لوگ اس کے یستہزئون مذاق کرتے تھے، تو پتہ چلا قرآن سے انکار مذاق ان میں تھا۔ فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا، أَشَدَّ مِنْهُمْ، سخت ان موجودہ سے، بطشاً حملہ میں، ان سے زیادہ حملہ وروں کو، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزرے ہے حالات پچھلے لوگوں کا، ان کے تاریخ دیکھ لے۔ پہلے دلیل نقلی، اب عقلی دلائل۔
پوچھئے ان سے کس نے آسمان و زمین بنایا، کہیں گے خلقہن، ان کو بنایا اس ذات نے جو عزیز ہے علیم جاننے والا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین بنایا مہدن بچونا، زمین کے پیٹ پہ تم رہتے ہو، آرام کرتے ہو، گھر بناتے ہو، وجعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو اپنے مقصد تک، جہاں جانا ہے تو راستہ ملے تمہیں، یا تہتدون اس میں دلائل قدرت ہے، مقصد اعلیٰ جو توحید ہے وہ سمجھے۔ اللہ وہ ذات ہے جو برساتا ہے اوپر سے پھالی، بقدر ایک خاص اندازے کے ساتھ، فانشرنا به بلدۃ میتا، تو ہم تازہ کرتا ہے اس کے ساتھ خشک علاقہ بارش کے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تو یہ آسمان زمین کا اللہ تو بغیر بارش کے بھی پودے نکال سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو ایسے نکل آئے، لیکن بارش برسا کے پھر ترتیب سے اس لیے نکالتا ہے۔ تم غور فکر کرو، ایک عقیدے کو سمجھو کہ اللہ اسی طرح دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا الازواج، مختلف قسم کے جوڑے، کلہا سب کے سب، ہر چیز میں جوڑے ہیں، کالا ہے تو سفید ہے، گرم ہے تو ٹھنڈ بھی ہے، رات ہے روشنی ہے تو اندھیری بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، چھوٹا ہے تو بڑا بھی ہے، ہر چیز کا مقابل بنایا۔ وجعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے من الفلک کشتیاں، والانعام اور چوپائے، ما ترکبون جس پر تم سوار ہوتے ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے کشتی سواریاں بنائے، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو، علی ظہورہ ان کے پشت پر، یا لتستووا تاکہ تم درست بیٹھ جاؤ، علی ظہورہ ان کے پشت پر، ثم تذکروا پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت، بیٹھ کے تو گانے سٹارٹ نہ کرو، گاڑی میں بیٹھ کے ہی ویڈیو لگا لیتا ہے بے وقوف، تو بیٹھ کے ذرا سوچو میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، احسانات ہے اس کا۔ اذا استویتم علیہ، جب تم درست بیٹھ جاؤ اس پر، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے کام پہ لگایا یہ سواری، یہ جانور، گاڑی، جہاز، نہیں ہے ہم اس کو مقرنین کنٹرول کرنے والے، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے جہاز کو تو کون بچا سکتا ہے، گاڑی کو گرا دے کون بچا سکتا ہے، ڈرائیور کی دماغ خراب کر دے وہ دیوار پہ مارے تو کون کیا کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب کے طرف لمنقلبون، پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو مانا اس سفر سے بڑے سفر کو یاد کرو، جیسے اس سفر میں لوگ بیٹھے ہیں تو دنیا ایک گاڑی ہے، کچھ اترتے ہیں کچھ چڑھتے ہیں گاڑی میں، کسی کا منزل قریب ہے کسی کو چند سال باقی ہے، تو ایک اگلے سفر کو یاد کرو۔ تو طریقہ یہی ہے کہ رکاب میں پاؤ رکھ کے یعنی سیٹ پر چڑھتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، پھر بیٹھ جائے تو الحمدللہ پڑھے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اذکار کرے، یہ طریقہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سواری پر بیٹھتے وقت جب پاؤں رکاب میں رکھے تو بسم اللہ، پھر بیٹھے تو الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا آخر تک، پھر 3 بار الحمدللہ پڑھ کے، پھر اللہ اکبر پڑھ کے 3 بار، پھر یہ دعا کہ اللہم انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ یقیناً میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ، آپ مجھے بخشے۔ یہ دعا پڑھ کے پھر آپ علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے۔ تو علی نے بھی ایسا کیا، علی سے شاگرد نے کہا آپ کیوں مسکرائے، کہا آپ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، سواری پر بیٹھ کے پھر مسکرائے، تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ مسکرائے کیوں، تو فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پر کہ میرے بندے نے کہا کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اور مجھ سے کہا اللہ میں نے زیادتی کی، تو ہی بخشنے والا ہے، مجھے بخشے، تو اس پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو روز بندہ کتنے بار سواری پر بیٹھتا ہے، ان حدیث پہ عمل کرے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ رد ہے مشرکین پر، بنائے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں جزءاً حصہ، یعنی غیر اللہ کے نام نظر دیتے، یا یہ کہ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہے، ملائک کو بیٹیاں سمجھتے، یقیناً انسان لکفور، ناشکرہ ہے بہت بڑھ کر۔ سبحان ہے پہلے نا، سواری پہ بیٹھ کے کہے اللہ تعالیٰ پاک ہے شریکوں سے، لیکن کچھ لوگ یہ دعا تو پڑھتے ہیں ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، انسان بڑا ناشکر ہے۔ ام اتخذ مما یخلق، نفی شفاعت قہری،
کیا بنایا اللہ نے، وہ جو پیدا کرتا ہے ان میں سے بناتن بیٹیاں، اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا، وَأَصْفَاكُمْ اور تمہیں چنا بیٹوں کے ساتھ، تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تو اللہ نے مخلوق میں اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا، یہ کیا عقیدہ ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خبر دی جائے ان میں سے ایک کو، بما وہ جو بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے، مثلا حالت رحمان کے لیے بیٹیاں بیان کرتے، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ظل وجہہ تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہو کظیم وہ غم سے بڑا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، او من ینشأ آیا وہ مخلوق جو پرورش پاتی ہے فی الحلیت زیورات میں، وہوا اور وہ فی الخصام بحث میں غیر مبین نہیں ہے بات واضح کرنے والی، یعنی عورت کے نقص کا ذکر ہے، عورت کے اندر ایک اس کے حسن میں نقص ہے، حسن میں نقص یہ کہ بغیر زیورات کے وہ ناقص ہے، تو اس سے پتہ چلا عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز، جن روایات میں یہ ہے کہ سونے استعمال نہ کرے وہ کمزور ہے، اور یا مراد اس سے یہ کہ بہت زیادہ بس سونا ہی سونا اور تکبر کے لیے تو پھر منع ہے، شوہر کے لیے زینت تو پھر جائز، مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز، تو ایک یہ کہ ان کے مرد اگر کچھ بھی نہ پہنے اس کا حسن کافی ہے، عورت کا حسن ناقص، دوسرا یہ کہ وہ بحث میں غیر مبین غیر واضح، تو ایک تو شور ہے، شور الگ چیز ہے، عورت شور کرتی ہے چیختی ہے وہ الگ ہے، اور ایک دلیل کے ساتھ تحمل کے ساتھ بات کرنا برداشت کرنا وہ الگ چیز ہے، تو اس میں عورت کمزور ہے، یعنی اپنے بحث کے اظہار میں سنجیدگی کے ساتھ آرام سے اظہار کرے، جلدی غصے میں نہ آئے، تو یہ مرد میں ہوتا ہے یہ کمال، عورتوں میں کم ہے وجہ تو ایسے یعنی تمہارے نسبت کمزور مخلوق تم اللہ کے لیے وہ ثابت کرتے ہو، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا رد مشرکین بالملائکہ بنائے عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ ملائک کے بارے میں، ملائک کون ہے؟ عباد الرحمن رحمان کے بندے، اناسن مؤنث ہونے کا، ان کا عقیدہ ہے کہ ملائک مؤنث ہے بیٹیاں، تو ملائک کو فرشتہ نہ کہو، وہ مؤنث تو نہیں ملک کہو، اگر کوئی پوچھے کہ ملائک کیا ہے بس یہ کہے عباد الرحمن، وہ رب کے رحمان کے بندے ہے بس، اشہدوا خلقہم کیا یہ حاضر تھے خلقہم ان کے پیدائش کے وقت، یہ جو کہتے ہیں وہ بیٹیاں ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مؤنث ہے، ستکتب شہادتہم لکھ دی جاتی ہے ان کے بیانات، ویسألون یہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، تو ملائک کے بارے میں غلط عقیدہ مؤنث کا رکھتے ہیں، ان سے سوالات ہوں گے پھر کیوں ایسے غلط عقیدے رکھتے تھے، کہتے ہیں لو شاء الرحمن ان کے اور دلیل کا رد، اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو رحمان ہمیں روکتا کیوں نہیں، ہمیں نہ دے، وہ دیتا ہے ہمیں، ہمارے سوالات قبول ہوتے ہیں، نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس پر من علم ان کو یہ علم، اگر ایسی بات ہے تو ہر کافر ہر ظالم اپنے ظلم کے لیے دلیل پیش کرے گا، تو یہ تو امتحان گاہ ہے دنیا، یہاں آپ جو کرو گے رحمان آپ کا ہاتھ نہیں روکے گا، انہم نہیں ہے یہ لوگ اللہ یخرسون مگر تیر تکے چلاتے، اہمیت ہی نہیں ہے، رحمان تمہارے لیے وہی پر راضی ہے، قرآن اتارا ہے، اور تم شرک کر کے کہتے ہو مجھے رکواتا کیوں نہیں پکڑتا کیوں نہیں، یہی تو امتحان ہے، وقت پر پکڑے گا، ام آتیناہم کیا ہم نے دی ان کو کتاب من قبل ہی اس سے پہلے قرآن سے پہلے، یہ لوگ اس پر مستمسکون دلیل پکڑتے ہیں، تو کوئی وحی نہیں بس قرآن ہے، بل قالو بلکہ کوئی دلیل نہیں، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے بڑوں کو علی امت ایک طریقے پر، اور ہم ان کے آثار پر نقش قدم پر مہتدون ہدایت پا رہے ہیں یعنی جا رہے، بس ہم ان کے مانیں گے، تم جو بھی پڑھو آیات پڑھو کچھ بھی پڑھو وہ تم سے زیادہ جانتے تھے، یہی کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا ایسے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا ہے مترفوہا وہاں کے بدمس لوگوں نے، یعنی وہی سے غافل بے دین لوگوں نے، ہر دور میں یہی کہتا ہے ہم نے پایا اپنے بڑوں کے ایک طریقے پر اور ہم ان کے قدم پر مقتدون اقتدا کرتے ہیں، ان کے قدم بقدم جائیں گے، ہم اپنا طریقہ تمہارے لیے نہیں چھوڑیں گے، قال تو کہا نبی نے اولو جئتکم یعنی اتتبعونہم
کیا تم پھر بھی ان کے پیروی کرو گے؟ وَلَوْ جِئْتُكُمْ اگرچہ میں لے آیا ہوں بِأَهْدَى زیادہ ہدایت والی بات اس سے کہ پایا تم نے اپنے بڑوں کو اس پر، یعنی میں قرآن سناتا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں میں نے اپنے اکابر بڑوں کو اس طریقے پر پایا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کی نظر دیتے تھے اور یہ رسم و رواج یہ طریقہ، یہ تو تم نے مولوی آئے ہو اپنے طرف سے لگے ہو۔ قالو انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به یقیناً ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرتے ہیں، نہ مانے بس اپنے روش پر چلے، قرآن ان کو تبدیل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ بدلے، قرآن کے رنگ میں نہ آئے، تو فانتقمنا منہم ہم نے انتقام لیا ان سے، بدلہ لیا، دیکھے کیا انجام بنا مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے میں بیزار ہوں ان سے جن کے تم بندگی کرتے ہو مگر وہ اللہ فطورنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ یقیناً وہ اللہ سیہدین میرا رہنمائی بھی کرے گا، یعنی خالق میرا وہ ہے تو حکم بھی وہی دے گا، میں اس کے حکم پر چلوں گا، تو خالق وہ ہے، روزی وہ دیتا ہے، اور میں طریقے اپنے بڑوں کے، رسم و رواج اپنے علاقے اور اپنے خواہش کے، تو روزی تو مجھے اللہ دیتا ہے تو پھر میں اس کے وحی کے مطابق چلوں گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً کر دیا اللہ نے ہاں یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ جو باقی فی عقبہ ہی ان کی نسل میں، تاکہ یہ لوگ یرجعون لوٹ جائے اللہ کے طرف، توحید کو جاری رکھا اور آخر میں آپ علیہ السلام آئے تاکہ لوگ اصل تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء بلکہ ہم نے فائدے دیے ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ قرآن آیا اور واضح رسول، ہم نے ان کو فائدے دیے، حق آیا، جب حق آیا تو قالو کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو سحر ہے، ہم اس پر کفر کرتے ہیں، تو اللہ کے نعمتوں کا غلط اثر ان پر یہ ہوا کہ بجائے ان کے کہ ہمارے رب کا حکم آیا ہم اس کے قدر کریں، تو مال دولت فائدے دی ہم نے، جب ہمارا حکم آیا تو اس کو رد کرنے لگے، یہ سحر ہے، فضول ہے۔ رد کا ایک طریقہ یہ ہے، کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اترا یہ قرآن۔ دو بڑے مالدار تھے، مکی میں ولید تھا، ولید ابن مغیرہ، اور طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی تھا، یہ دو بڑے بڑے وڈیرے تھے، تو لوگ ان کے خدمت کرتے تھے، اکثر غلام لوگ، نوکر، ماتحت لوگ غلامی کے ذہن متاثر ہوتے ہیں مالداروں سے بہت، تو جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، کہا نبی بنانا تھا تو فلاں بڑے چودھری کو کیوں نہ بنایا، اس کا زور ہے، دباؤ ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو خود کبھی مہینوں مہینوں پریشان ہوتا ہے، تو اس بیچارے کے بات کون مانتا ہے، اس کے بجائے وہ بڑے چودھری کو بنا لیتا تو بات بن جاتی، لوگ ڈرتے اور بات کو مان لیتے، تو چودھری کو بناتا تو پھر تو بات کو نہ مانتے، چودھری کو مانتے، اور اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اللہ کے بات کو صرف اللہ کے بات سمجھ کے مانے اور ضروریات ساتھ نہ لگائے کہ یہ فلاں بڑے وڈیرے کے وجہ سے ہے یا مال کے وجہ سے ہے، یہ نہ ہو۔ وقالو کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہ اترا یہ قرآن علی رجل، ایک رجل عظیم، جو آگے عظیم ہے رجل کی صفت، ایک بڑے آدمی پر، من القریتین دو بستیوں میں سے، طائف اور مکہ میں یہ بڑے بڑے شہر تھے، تو جواب اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ کافر لوگ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کے رحمت کو، نبوت ان کی مرضی پر ہے، یہ چاہے فلاں کو ملے تو ملے گا، نحن قسمنا ہم نے تقسیم کی ان کے معیشت فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیا معمولی چیز ہے، اس کا اختیار بھی ہم کسی کو نہیں دیتے، وہ ہمارے مرضی پر ہم جتنا چاہے دے، نبوت تو بہت عظیم نعمت ہے تو وہ اس کا اختیار ہم کسی کو کس طرح دے سکتے ہیں۔ ورفعنا بعضهم ہم نے اٹھایا بعض کو بعض کے پر، درجات درجوں میں، کوئی غریب کوئی مالدار، کوئی بادشاہ کوئی ماتحت، کیوں لیتخذ بعضهم تاکہ بنا لے بعض کو سخریا، ایک معنی خدمتگار تابیدار، دوسرا معنی مذاق، ایک دوسرے کے مذاق کرتے ہیں۔ ورحمت ربک تیرے رب کا رحمت کیا ہے، کتاب اللہ قرآن رب کا رحمت ہے، یہ بہت بہتر ہے، مما اس مال و دولت سے، یجمعون جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، کوئی حکومت عہدے ڈگریاں مال دولت جمع کرتے ہیں،
ایک قرآن کا علم جمع کرتا ہے، قرآن پہ عمل، قرآن کے طرف دعوت، یہ بہت بہتر ہے۔ ولولا یکون الناس امۃ واحدہ، یہ تزہید من الدنیا کے لیے عجیب طریقہ ہے کہ مومن کا دنیا سے کیا واسطہ؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مومن کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیتے، بس مرنے سے بچنے کے لیے اتنا کچھ دیتے کہ اس کا گزارا ہوتا۔ اصل تو یہ چاہیے تھا، کیوں کہ ان کے لیے تو آخرت ہے، اور سب کچھ کافر کو دے دیتے، سونے چاندی خزانے سارے نعمتیں ان کو دیتے کہ ان بیچاروں کا تو بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ مومنوں کو دنیا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، اس لیے کہ کئی لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ اگر بالکل ایسا ہوتا کہ کچھ بھی دنیا مومن کے پاس نہیں تو اکثریت کفر میں چلے جاتے، کئی لوگ دوزخی بن جاتے۔ ولولا یکون الناس، اگر نہ ہوتے یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک امت، یعنی سب کافر بن جائیں گے کہ ہر وقت ان کا غلبہ مال دولت، لجعلنا لمن، تو ہم کر دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان پر، جو رحمان کو نہیں مانتے، ان کے گھروں کے لیے سقفاً چھت، من فضت چاندی کے بنے، ومعارج اور سیڑھیاں جن پر یظہرون یہ چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چھت سب کچھ چاندی کے بنے ہوتے، ولبیوتہم ان کے گھروں کے دروازے، وسرورن اور تخت، پالنگ علیہا جس پر یتکئون یہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا اور زینت کے سامان، یا زخرف مانا سونا، یہ سب کچھ سونے کے بنا کے دے دیتے۔ لیکن اس حال میں بھی کہ اب سب کچھ ان کے پاس نہیں، مومنوں کے پاس ہے، بہت سے لوگ مال دولت کافروں کے پاس دے کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا تو پھر سب ایک لوگ ہوتے، یعنی سارے کفر کرتے، سب دوزخ میں جاتے۔ تو اللہ نے اپنے حکمت کے تحت ایسا کیا، مومنوں کو کچھ دیتا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، یقیناً نہیں ہے یہ، ان کلو یعنی ما کلو ذالک، نہیں ہے یہ سارے، لما مانا الا، مگر ہے متاع الحیات الدنیا، فائدہ دنیاوی زندگی کا، دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ ان کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، متقی تو یہاں عیش کرنے نہیں آیا، ایک کام کرنے آیا ہے، اللہ کے عبادت کرنے، تو ان کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کمزور لوگ سارے کافر بن جاتے تو ہم مومن کو کچھ بھی نہ دیتے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، یہ زجر اعراض عن القرآن پر۔ وَمَن يَعْشُ، جو بندہ اعراض کرے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، عشا یعشو کا معنی کیا ہے کہ کسی کے نظر میں عیب پیدا ہو جائے، یعنی دن کو نظر آئے، رات کو نظر نہیں آتا، یا شمکور ہوتا ہے، شمکور صحیح نظر نہیں آتا ان، تو کیا معنی؟ جو قرآن سے نابینا بنے، اس کے نظر میں فرق آئے، اور یعشو لفظ کہا کہ وہ قرآن سے معمولی اعراض، کچھ انداپن بس انسان کو بے راہ کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بچانے کا ذریعہ کلام اللہ کا علم، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھ کے ساتھ ہر وقت پڑھنا۔ وَمَن يَعْشُ، اور اس پر عمل ہے، جو معمولی اعراض کرے رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم چسپا کرتے ہیں، یعنی لگا لیتا ہے اس کے پیچھے شیطان، وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو قرآن کے مجلس میں ہے تو ایمان کی حفاظت ہے، قرآن سے الگ ہو جائے، اعراض کرے قرآن سے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، یقیناً یہ شیاطین روک دیتا ہے ان لوگوں کو عن السبیل، حق سے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یعنی دو طریقے گمراہ کے، دو قسم ہے، ایک تو وہ کہ گمراہ ہے، بس سمجھتے ہیں کہ میں گمراہ ہوں، حق قبول نہیں کر، دوسرا وہ کہ ہے گمراہ اور اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ ہے، شرک میں پڑا، سمجھتا ہے کہ میں اولیاء کی عزت کرتا ہوں، بدعت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کرتا ہوں۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس، پھر کہے گا یا لیت بینی، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق مغرب کی دوری ہوتی، کاش کہ تو بہت دور ہوتا، یعنی اس سے شیطان سے کہے گا بئس القرین، برا ساتھی نکل آیا تو، بئس القرین انت، شیطان سے کہے گا، مخصوص بالضم محذوف، ولن ینفعکم، کوئی نہ، یہ دفع شبہ
کہ چلو دوزخ ہے تو صرف میں تو نہیں ہوں، آدھے دنیا سے زیادہ لوگ ہیں، تو سب کا جو ہوگا وہ میرا ہوگا، تو اس دن عذاب میں اشتراک کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں عذاب سب ہو تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، وہاں ایک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہ دے گا تمہیں اس دن جب تم نے ظلم کی، انکم یہ بات کہ تم عذاب میں مشترکون شریک ہو، تو شریک ہونے سے عذاب کم نہیں ہو، ہر ایک اپنا عذاب سخت محسوس کرے گا۔ کیا آپ سنا سکتے ہو بہروں کو؟ میرے حبیب، میرے کلام میں آپ کے سمجھانے میں فرق نہیں، ان لوگوں میں فرق ہے، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، تو ان کو آپ کیسے سنائے؟ ان کے طلب ہی نہیں ہے۔ افانت تسمع، کہ آپ سنا سکتے ہو الصم بہروں کو، او تہدی، یا راستہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو، یا جو واضح گمراہی میں پڑے ہیں۔ فإما نذهبن، تسلی، پس اگر ہم لے جائے آپ کو، یعنی آپ کو وفات کرے، ہم ان سے منتقمون، بدلہ لینے والے ہیں، یا دکھا دے آپ کو وہ جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو یقیناً ہم مقتدرون، قادر ہے سزا دینے پر، سزا دینا چاہے تو میں اللہ قادر ہوں، قدرت الہی ہے۔ فاستمسک بالذی، پس مضبوطی سے تامے وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کے طرف، مانا تعلق باللہ قائم کرو، لیکن تعلق اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ذریعہ صرف قرآن ہے، جو وحی ہے بس اس کے ساتھ جڑ جاؤ تو یہ تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے دوری تو پھر اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے تعلق کے لیے صرف وحی کو اتارا ہے قرآن۔ فاستمسک، مضبوطی سے تامو وہ جو وحی کے جاتے ہے آپ کے طرف، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہے، یقیناً یہ قرآن لذکر لکا، یہ شرافت ہے آپ کے لیے ایک معنی، یا تذکیر ہے آپ کے اور آپ کے قوم کے لیے، تم پوچھے جاؤ گے۔ کتنا سخت آیات ہے، سوف تسألون، قرآن میں نے اتارا ہے اور اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، دلیل نقلی اجمالی، پوچھئے جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، ان سے پوچھئے۔ تو آپ علیہ السلام جب معراج میں گئے تو انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبیاء سے پوچھئے، اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنایا ہے رحمان کے سوا کوئی الہہ یعبدون، یعبدون، جن کے عبادت کی جاتی ہو؟ تو یا تو معراج کے ساتھ ہے، اور یا یہ کہ وسأل سے مراد تحقیق ہے، پہلوں کی کتاب ان کے حالات، ان کے اخبارات سے تحقیق کرے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی الہ بنایا جس کی کوئی بندگی کرے؟ تو یہ آیات دلیل ہے کہ سجدہ عبادت کا تمام ادیان میں حرام تھا، رحمان کے سوا کوئی الہ ایسا نہیں کہ اس کی سجدہ کی جائے۔ تو آدم کے سامنے، یوسف کے سامنے سجدہ وہ تعظیمی تھا، عبادتی سجدہ، یہ آیت دلیل ہے۔ سب انبیاء سے پوچھے، ہم نے کسی کو معبود نہیں بنایا کہ کوئی اس کے سامنے سجدے کرے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ، پہلے آیت میں تھا من ارسلنا سے پوچھئے، تو من ارسلنا کی جملہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں رسول ہوں رب العالمین کے طرف سے۔ فلما جاءہم، جب لے آئے موسیٰ علیہ السلام نشانیاں ان کے پاس، بآیاتنا، آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نشانیاں لے کر، تو ایزی لوگ منہا، اس سے یضحکون، ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلا سبب عذاب کیا ہے، معجزات سے انکار، یہ ایک سبب ہے عذاب کا، نبی کے معجزات سے۔ وما نریہم من آیت، ہم نے دکھایا نہیں انہیں نشانی، الا ہی، مگر وہ اکبر، بڑھ کر ہوتی، من اختہا، اس کی مثل سے بڑھ کر ہوتی، یا تو ان کے خیال میں ہر آنے والا عذاب پہلے سے یہ بڑھ کر سمجھتے، جیسے بنی اسرائیل پر 9 قسم کے عذاب آئے سورہ اعراف میں، تو ہر آنے والے کو، جیسے ہر سال لوگ بولتے ہیں نا اس سال سردی ریکارڈ کی سردی ہے، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہر سال بندہ اس کو زیادہ سردی لگتی، تو ہر نئے نشانی کو سمجھتے یہ تو بہت بڑا عذاب ہے پہلے سے بڑھ کر۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ۔ کیوں؟ انسان پر حالات اس لیے آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئے حق کے طرف۔ تکلیف اس لیے کہ پہچانے ایک ذات ہے، تصرف وہ کرتا ہے، اللہ کو پہچانے، لیکن وقالو، وہ کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر،
یا تو یہ توہین کا جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، یا ساحر اپنے زبان میں، ان کے زبان میں یہ احترام کا لفظ تھا، اس لیے کہ سحر ان کے باقاعدہ اسکولوں میں فرعون نے یہ نصاب شامل کیا تھا ضروری. تو جیسے انگریزی کو اب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، تو ساحر ان کے نظر میں اچھا لفظ تھا. مانا اے عالم، ادعو لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، بوجہ اس کے جو حکم آیا ہے تیرے پاس. حکم آیا مانا قبولیت کا. تم کہتے ہو نا میری بات مانو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مصائب سے نجات دے گا، تو تیرے پاس قبولیت کا وعدہ ہے، تو تم دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پر ہوں گے. پھر جب ہم ہٹا دیتے ان سے عذاب تو پھر یکدم وہ لوگ ینکسون، وعدے توڑ دیتے، پھر مکر جاتے. ایسے انسان بیماری میں کہتا ہے اللہ مجھے صحت دے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہو کے پھر بھول جاتا ہے. ونادى فرعون في قومه، فرعون نے ایک بار جلسہ کر کے بڑا جلسہ بنایا، سب کو جمع کیا، اپنے قوم میں نعرے لگائے، کہنے لگے یا قوم، اے میرے قوم، تم بیوقوف تو نہیں ہو، تم سوچو میں زیادہ حقدار ہو حکمرانی کا یا موسیٰ زیادہ حقدار ہے؟ الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے اختیار مصر کا؟ تو مانا حکمرانی کا قانون تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو جو چاہو بنا لو، جس کو وزیر بنا لو، جس کو ہٹا دو، تو یہ اختیارات میرے پاس ہے. وہذہ الانہار، دوسرا یہ نہر روا ہے من تحتی، میرے نیچے. نہروں پر فخر کیا تو اللہ نے اس میں غرق کر دیا. یہ نہر یعنی ملک کی معاشی نظام بھی میرے کنٹرول میں ہے، سب کچھ میرے پاس. تو اس نے ایک مصر سے غلام بنایا، اور اب امریکہ کفری طاقتوں نے پورے دنیا سے غلام بنائے. ان کو کوئی فرعون نہیں کہتا، ان کو حقوق انسانی کے علم بردار سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو پورے دنیا کے فرعون بنے ہیں، ہر جگہ ظلم کرتے ہیں. یہ نہر روا ہے میرے نیچے، من تحتی یعنی میرے اختیار میں ہے. افلا تبصرون، کیا تم عقل رکھتے ہو کہ نہیں میں بہتر ہو یا یہ؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر ہو من ھذا الذی، اس موسیٰ علیہ السلام سے، ہوا مہین کہ یہ بے قدر ہے. ہمیشہ دنیا پرس مالدار حکمران لوگ دیندار لوگوں کو بے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں کہ اس کا کوئی قدر نہیں. جیسے علماء کے ساتھ یہی رویہ ہے کہ بس یہ تو نماز پڑھا سکتے ہیں، جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ان کے دنیا کے معاملات کے ساتھ کیا. ولا یکاد یبین، دوسرا ولا یکاد، قریب نہیں، یبین کہ یہ اپنے مقصد کا اظہار کرے. تو یہ بعض مفسرین کہتے موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی اور اس لیے فرعون نے کہا. تو فرعون کے لیے کیوں دلیل پیش کرتے ہو؟ جھوٹ کہا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام تو صاف گو تھے. فرعون ہمیشہ دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ یہ صاف بیان نہیں کر سکتے مقصد کو. یا دوسرا معنی لا یکاد یبین، قریب نہیں کہ یہ اپنے کارناموں کا اظہار کرے. مصر میں چلاتا ہوں، حکمران میں ہوں، اب پاشی کا نظام یہ سارا میں نے بنایا ہے، تو اس نے کون سا کام کیا ہے مصر؟ یہ اپنا بھی کوئی کارنامہ تو بتا دے. یہ تو بس یہی سام بنا کے تم لوگوں کو ڈراتا ہے. ولا یکاد، قریب نہیں، یبین کہ یہ ظاہر کرے اپنے کارناموں کو، اپنا مقام یہ ظاہر کرے. فلولا القی علیہ اسورہ، یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ میں کہیں قاصد بھیج دو. تو ان کے پاس سونا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتے ہیں سونے کے، جیسے بادشاہ لوگ کرتے ہیں. ملک کی سفیر کی حیثیت سے اس کا مقام ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میں اللہ کا سفیر ہوں اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، دنیا تو اس کے پاس نہیں. تو اس ظالم نے اللہ کو دنیا کے بادشاہتوں پر قیاس کیا، اللہ کے بادشاہت کو، یعنی عام نبی کو عام سفیر پر قیاس کیا، اور یہی تباہی ہے. فلولا القی علیہ، کیوں پیش نہ کیے گئے اس پر اسورۃ، کنگن، من ذہب، سونے کے بنے، یا کیوں نہ آئے ان کے پاس ملائک مقترنین، صف بصف، یعنی جیسے بادشاہ کے اعزاز کے لیے فوج ہوتا ہے، ان کے پاس کیوں نہیں؟ تو قوم واقعی سمجھے واقعی اس کے پاس دنیا نہیں، غریب ہے، ملک تو وہ چلاتا ہے، گاڑیاں ان کے پاس ہے، جہاز سب کچھ فرعون کے ہے، طاقت ان کا ہے. تو لوگ فرعون کے باتوں میں آ گئے. فاستخف قومہ، فرعون نے الو بنایا اپنے قوم سے، بے وقوف بنایا. فاطاعوہ، تو وہ بن گئے الو،
الو بنانا چاہے تو سب ان کے باتوں میں آئے۔ کیوں بن گئے؟ وڈیروں کے باتوں میں، ظالموں کے باتوں میں لوگ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ فاسق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا قدردان ہوتا ہے وہ غلامی قبول نہیں کرتا، بھلے وہ غریب ہو جیسا بھی ہو۔ انہم کانو، اس لیے فرعون کے باتوں میں آئے کہ یقیناً تھے وہ لوگ قوم فاسق، تو اللہ کے حدود سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ اگر وہی کے قدردان ہوتے تو نہ نکل جاتے، پھر کسی کے مال سے، حکومت سے، ان چیزوں سے متاثر نہ ہوتے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، آسفونا ہمیں غصہ دلایا یعنی ہمارے رسول کو پریشان کیا، رسول کو غصہ دلایا، ہمیں پریشان کیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے بدلہ لیا ان سے، غرق کر دے۔ بدلہ کیسے؟ صورت بدلہ یہ کہ ہم نے غرق کر دیا سب کے سب کر دے۔ فجعلناہم، ہم نے بنایا ان کو سلفا و مثلا، سلفا پیشرو، و مثلا مثال آنے والوں کے لیے، آخرین کے لیے، ہلاکت میں بھی، برے اعمال میں بھی۔ ولما ضرب ابن مریم، یہ اور شبی کا جواب، مشرکین کہتے تھے آپ علیہ السلام سے کہ آپ بڑا خدا بننا چاہتے ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ایک۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے قرآن میں جب وحی آئی کہ تم اور تمہارے معبود تو دوزخ جائیں گے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جب یہ کہا تو مشرکین کو ایک بڑا چالاک آدمی اس نے کہا، اس نے تالیاں بجائے، اچھا کہ غیر اللہ میں لوگ عبادت کرے تو ایسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی لوگوں نے عبادت کی ہے، عزیر علیہ السلام کے بھی عبادت کی ہے، تو وہ بھی جائیں گے پھر جب یہ نبی کہتا ہے، اور جب وہ جائے تو ہمارے بھی چلے جائیں، جب وہ انبیاء ہے ان کے لیے دوزخ ہے تو پھر ہمارے یہ معبود بھی چلے جائے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ حالانکہ آیات کا مقصد یہ تھا کہ تم اور تمہارے وہ معبود جنہوں نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، جو نیک ہے، صلحاء ہے، تم لوگوں نے ان کے نام شرک کیا، وہ تو دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا يسمعون حسیسا۔ ولما ضرب ابن مریم، جب بیان ہوتا ہے ابن مریم مثلا حالت میں، اس کا حال بیان ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کی عبادت کی، تو آپ کے قوم من ہو اس سے یسدون، ایک معنی ہنستے ہیں، تالیاں بجا، تسلیہ سے ہے، مقاء و تسلیہ، تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا ایک معنی اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے الہ بہتر ہے ام ہو یا وہ، ما ضربوہ، بیان نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو لکا آپ کے سامنے، الا جدلا، مگر بحث کے لیے، اعتراض کے لیے۔ اس کا نام تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس کا مباحثہ، اس کا بحث اس لیے چھیڑتا ہے کہ آپ پر اعتراض کرے، بلکہ ہے یہ قوم خصمون، ایک قوم جھگڑالو، یعنی ان کی عادت ہے بات کرنے، بات کے پیچھے بات کرنے کا، ہر بات پہ اعتراض کرنے کا، تو خصمون اچھی صفت نہیں ہے، یعنی بات تسلیم کرنا کمال ہے، ماننا، اطاعت کرنا کمال ہوتا ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ان ہوا نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ ہمارا، اس کا شان یہ ہے وہ خدا نہیں ہے، ہمارا بندہ ہے، یہ رد ہے نسوارا پر۔ دوسرا انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعامات کی، یہ رد ہے یہود پر کہ وہ انعامات تھے ان پر، یہود ان کو برا کہتے، ہم نے بنایا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے، نمونہ، اپنے قدرت کا نمونہ بنی اسرائیل کے، میں بغیر باپ کے بنا سکتا ہوں، اگر ہم چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے، بلکہ اللہ تو اس سے زیادہ بات پر قادر ہے، وہ کیا کہ اللہ تم سے ملائک پیدا کرے، پیدا کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، ایک معنی ہم پیدا کرے تم سے ملائک زمین میں، یخلفون آباد، دوسرا معنی کہ تمہارے جگہ ملائک آباد کرے، تمہیں ختم کر دے، میں اللہ قادر ہوں۔ یقیناً انہ لعلم للساعہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام علم ہے قیامت کا، یعنی اس کا نزول، جمہور کے نزدیک نزول عیسیٰ کی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے گا۔ ایک قراءت میں لعلم، نشانی ہے قیامت آنے کا، شک نہ کرو بہا، اس قیامت پر، میرے پیروی کرو، یہ درست راستہ ہے، نہ روک دے تم کو، لا یصدنکم، ہٹا نہ دے تم کو شیطان اس حق سے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام لے آئے حق، واضح نشانیاں، فرمایا جئتکم بالحکمہ، میں لے آئے ہو تمہارے پاس پکی باتیں،
اور بیان کر دو تمہیں بعض وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میرے پیروی کرو، یقیناً اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی، اس کی بندگی کرو۔ فاختلف الاحزاب، تو اختلاف سبب عذاب ہے، حق میں اختلاف کی فرقوں نے، نستوریہ بنے، ملکانیہ بنے، یعقوبیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دعوت تو توحید کا تھا کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، لوگوں نے شرک پھیلایا۔ تباہی ہے ان کے لیے جو ظالم ہے، تباہی کیا، من اجلیہ، جو کہ عذاب ہے درناک دن کا، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، الا الساعہ، مگر قیامت کے آنے کا، جب آئے گا تو بغتتاً یکدم، وہم لا یشعرون، اور یہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے بچاؤ کے طریقے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم، ترغیب ہے کہ تقوی سبب ہے دائمی دوستی کا، اور گناہوں کی دوستی وہ وقتی دوستی ہے۔ تو ایک آدمی کسی عورت پر عاشق تھا، ذم الہوا میں ہے، اور اس عورت نے اسے گناہ کی طرف دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ وہ عورت حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ آپ تو میرے عاشق ہو۔ تو کہا واقعی دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے بدکاری کا، لیکن دوسری طرف آپ کے محبت کی وجہ سے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھے محبت کی وجہ سے کیسے؟ کہا اس لیے اگر میں گناہ کروں تو یہ دوستی تو پھر بس موت تک ہے، موت کے بعد میں بھی دوزخ میں جاؤں گا، تم بھی گناہ کی وجہ سے۔ اگر میں گناہ سے بچ جاؤں تو پھر قیامت میں بھی میرے دوستی رہے گی۔ الاخلاء یومئذ، اس لیے کہ دوست اس دن باز کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے موحدین کے، جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پر ہے، نیک اعمال والے، تو ان کی دوستی جنت میں بھی ہے، اور مالداروں کے، دنیا داروں کی وجہ سے دوستی بس وہی موت تک ہے۔ رحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمین۔ اس مقام سے بشارت ہے مومنین موحدین کے لیے، جنت کے چند نعمتوں کا ذکر، ایمان والوں کے حالت، آخرت میں ان کے لیے نعمتوں کا بیان۔ یا عباد لا خوف، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمزدہ ہوں گے۔ یا عبادی، یہ پیغام اور خطاب محبت کا ہے، یعنی اللہ نے اپنے طرف نسبت کی، تو یا عبادی میں اشارہ ہے کہ بندگی کرنے والے صرف میرے لیے، بندگی خالص کرنے والے، شرک، ریا، دکھلاوے سے پاک، تو ایسے بندوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ بندے کون ہے اللہ کا؟ الذین آمنوا، یہ تفصیل ہے عباد کا۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، یقین کرے، بآیاتنا، ہمارے آیات قرآن پر۔ پہلے آیات کے آخر میں تھا الا المتقین، اللہ سے ڈرنے والے، تو یہ ان کی تفصیل ہے۔ پھر یا عبادی کی تفصیل ہے، تو ان کو متقین بھی کہا گیا، عباد اللہ بھی کہا گیا، اور آمنوا بآیاتنا کی وجہ سے مومنین بھی ہے، تو یہ کئی خوبیاں ان میں جمع ہے۔ وہ لوگ آمنوا بآیاتنا جو یقین رکھتے ہیں ہمارے آیات پر، آیات جنت دوزخ کے وعدوں پر یقین ہے، یہ آیات ہے۔ اسی طرح توحید کی دلائل پر یقین ہے، وَكَانُوا ہے مسلمین، تابیدار۔ آمنو دل کا عمل ہے، عقیدت درست ہے، اور ہے تابیدار عملاً بھی، اعمال کے بھی پابند ہے۔ ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا یا عباد، اے میرے بندو، خوف نہیں تم پر، غم نہیں، کیوں؟ اس لیے جنت داخل ہو جاؤ، تو جنت میں کوئی خوف غم نہیں، تم بھی داخل ہو جاؤ، ازواجکم، اور تمہارے بیویاں، تحبرون، خوش رکھ کے جاؤ گے۔ تحبرون
مانا خوشی میں رہو گے وہاں، جنت میں کوئی غم ٹینشن نہیں، عزت کے ساتھ رہو گے۔ یطاف علیہم بکاسم، یطاف علیہم بسحاب من ذہب واکواب، یطاف چلے گا علیہم ان پر، کیا چلے گا؟ ایک دور چلے گا، ایک وقت، ایک دور چلے گا، بسحاب من ذہب، کہ اس میں پلیٹ ہوں گے سونے کے بنے، صحاف پلیٹ، من ذہب سونے کے بنے، واکواب اور خوب ہوں گے، خوب مانا ساغر ہوں گے، پیالے ہوں گے۔ تو جنت میں خوش رہو گے، کیوں؟ عزت کے ساتھ رہو گے۔ خادمین جنت یطاف مجہول کہا کہ ہر طرف سے خادمین ہوں گے، دائیں بائیں ہر طرف خدمت کے لیے کھڑے، اور ہاتھوں میں سونے کے پلیٹ لے کے جس میں پھل فروٹ نعمتیں ہوں گے، وَأَكْوَابٍ اور شراب کا ساغر لے کر، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ اور اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں، تشتہیہ الانفس جو دلوں کو بائے، دلوں کو خوش کرے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور آنکھوں کے لذت۔ کچھ نعمتیں ایسے ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے، اور یہ عجیب جملہ ہے، دنیا میں اگر آپ کسی خوبصورت منظر کو دیکھیں، جیسے کوئی موبائل میں دیکھے کسی معزز انسان کو، یوسف علیہ السلام کو، ایسے محترم شخص کے تصور ذہن میں لائے تو دل کیا چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں؟ تو وہ آنکھ جس چیز کو پسند کرے، دل جس چیز کا خواہش کرے، ایسا ہی ہوگا، آپ ایسا ہی بن جاؤ گے۔ جو نعمت دل چاہے بس آپ کہ وہ نعمت پورے ہوں گے، آنکھ جس چیز سے خوش ہو تو وہ نعمت ملے گا۔ وفیہا اس میں جنت میں وہ ہے، تشتہیہ الانفس جس کو پسند کرے دل، وتلذ الاعین اور آنکھوں کے لذت، لذت بخش آنکھوں، اور عظیم نعمت یہ کہ تم اس میں خالدون ہمیشہ رہو گے، یعنی لا تخرجون ولا تموتون، نہ نکالے جاؤ گے اور نہ مرو گے وہاں۔ تو دنیا میں جتنا بھی عظیم نعمت ہو، مکان ہے غیر کا ہے، نکالے گا، نہ نکالے تو ملک الموت تو آئے گا آخر۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي انہیں کہا جائے گا ٹینشن نہ لو، یہ جنت تمہارے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ یہ ہے جنت وہ، اورثتموها تم نے میراث میں پایا اس کو، بوجہ ان اعمال کے جو تم کر کے آئے ہو۔ یعنی تم کیا اعمال کر کے آئے ہو یا عباد؟ اللہ کی بندگی کر کے آئے ہو، توحید کے ساتھ، اللہ کے آیتوں پر، قرآن پر ایمان، مسلمین تابعداری کی زندگی گزار کے آئے ہو، تو یہ ان اعمال کا بدلہ ہے، تم کو میراث میں ملا، میراث مانا بدلے میں ملا۔ اور میراث سے تعبیر کی اس لیے کہ وارث حقدار ہوتا ہے، تو تم اس کے حقدار ہو۔ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فاکہۃ کثیرہ پھل ہے بہت، اس جنت میں تمہیں بہت پھل ملے گا، منہا اس سے تاکلون تم کھاؤ گے بھی، ان نعمتوں سے تم کا پھل بہت ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اب دوسرے طرف تخویفات، آخرت کا خوف اور مجرمین کے برے حالت کا ذکر۔ یقیناً مجرمین کن کو کہا گیا؟ جو یا عباد میں داخل نہیں، شرک کرتے ہیں، اسی طرح آیتوں پر یقین نہیں، مسلمین بن کے زندگی نہیں گزارے، ہر جرم میں شامل تھے، تو یقیناً مجرمین دوزخ کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم دیلک تو اس تو خبر ہے، اب یا بار کے ناواز لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، فطور مانا کمی، کم نہ کیا جائے گا عذاب، عنہم ان سے، عذاب میں کوئی کمی نہ آئے گی وہاں۔
وہم یہ لوگ فیہ اس میں مبلسون نا امید ہوں گے اللہ کے رحمت سے، دنیا میں تو پھر بھی امید، وہاں کوئی امید نہیں، اپنے معبودوں سے بھی نا امید کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا، یہ سخت سزا کہ نہ عذاب کے تخفیف ہے اور نہ چھٹی کی کوئی صورت ہے، یہ کیوں؟ ہم نے ظلم کیا نا، لیکن تھے یہ لوگ ظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، انہوں نے خود اپنے لیے دوزخ کے عذاب پسند کی۔ ہم تو بتا چکے تھے برے اعمال، شرک کا عقیدہ، یہ تو دوزخ کا سبب ہے۔ ونادو، یہ ایک اور حالت ان کا دوزخیوں کے حالت، آواز دیں گے یا مالکو، مالک سے مراد جہنم پر مقرر ملک ہے، فرشتہ جو ان کے عذاب پر مقرر ہے، تو آواز دیں گے یا مالک، اے مالک، کیا آواز کیا کہے گا، کیا کہنا ہے؟ یہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، تاکہ فیصلہ کرے ہم پر ہمارا رب، یعنی ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ آپ اللہ سے کہے ہمیں موت دے تو وہاں مریں گے نہیں۔ یہاں گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تو یہاں تو یہ ہے کہ مر جائیں گے، معاملہ ختم، مر کے بھی چین نہ پایا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب وہاں تو کوئی چین سکون نہیں، تو مرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں۔ کہیں گے اللہ سے کہے کہ ہمیں موت دے، ختم ہو جائے، تو قال، کہے گا ملک، انکم، یقیناً تم ماکثون، ہمیشہ رہو گے۔ مرنے کی صورت نہیں، یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، ان سے کہا جب ملک کہے گا انکم، یقیناً تم، تو پھر یہ انتظار میں ہو گئے، آگے ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو 1000 سال بعد پھر جواب دے گا ماکثون، ہمیشہ رہو گے۔ انکم کہہ کے پھر 1000 سال بعد کہے گا نہیں نکلنا، اتنا انتظار، یہ بھی عذاب ہے، ہر عذاب دوسرے عذاب سے بڑھ کر ہو۔ لقد جئناکم بالحق ولا، یہ عذاب کیوں اتنا سخت؟ یہ اس لیے کہ ہم نے حق کیا ہے، قرآن وحی، تو تم وحی کے مخالف تھے۔ لقد جئناکم، یقیناً ہم لے آئے تھے تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تمہارا للحق کارہون، حق کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ حق کے ناپسندیدگی کی سزا ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اب یہ تخویفات ان لوگوں کے لیے اور نصرت مومنین کے لیے۔ ام ابرمو، کیا قصد کی انہوں نے، امرن، ایک کام کا، تو یقیناً ہم بھی قصد کرنے والے ہیں۔ یا ابرمو، ابرام مانا اقدام، انہوں نے اقدام کیا، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو فإنا مبرمون، یقیناً ہم بھی قصد فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور مانا ابرمو امرن، مضبوط تدبیر کرنا، تو انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کی ہے دین کے خلاف، تو ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں دین کے نصرت کا، نبی کے نصرت کا، تو یہ رب کے خلاف تدابیر کرتے۔ ام یحسبون، یہ زواجر دوزخیوں کے لیے، ان کا یہ خیال ہے دنیا میں کہ بس میں نے جو زبان سے نکالا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، میں نے جو سنا، جو کچھ کہا، جو خیالات آئے، تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ انسان کا سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے۔ ام یحسبون، یہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ہیں، سرہم، ان کی خفیہ باتیں، ونجواہم، ان کے سرگوشیاں، بلا کیوں نہیں، ہمارے رسول ان کے پاس یکتبون، لکھ رہے ہیں، ہر انسان کے پاس ملک حاضر ہے، کرامن کاتبین، ہر انسان کے حساب پر مقرر ہے، وہ لکھ رہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، جب ان سے ڈرایا جاتا عذاب سے، تو یہ آگے سے کیا کہتے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ اللہ کا بیٹا ہے، ہمیں چھڑا دے گا۔ یا جاہل کہتے ہیں کہ میں فلاں ولی کا مرید ہو، اور فلاں مزار سے میرا تعلق ہے، میں ان کے نام نظر دیتا ہوں۔ یہ عذاب قبر، برزخ، دوزخ، ان سب عذاب سے وہ چھڑا دے گا۔ ہم نے بڑے
سہارے کو پکڑا ہے۔ تو یہ رد ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں، کوئی زور کے سفارشی نہیں کہ پھر تمہیں وہاں چھوڑا سکے۔ وہاں عذاب سے بچنے کے لیے ترتیب وہی پر عمل ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، یہ جملہ شرطیہ اور اس کا وقوع یقینی نہیں کہ واقعی رحمان کا ولد ہے، معنی بالفرض اگر رحمان کا ولد ہوتا فانا اول العابدین تو میں سب سے اول عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی سب سے زیادہ رحمان کا تابعدار میں ہوں۔ اگر ولد ہوتا تو پھر اس کا قدر میں کرتا، ولد نہیں ہے اللہ کا، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ دوسرا معنی اگر رحمان کا ولد ہوتا بھی تو پھر بھی میں اول اللہ کی بندگی کرنے والا تھا، کیوں؟ مجھے اولاد کے عبادت کا حکم نہیں، مجھے تو جو وہی ہے میں اس کا پابند ہو۔ عابدین کا ایک معنی نفرت کرنے والا بھی، تم یہ کہتے ہو رحمان کا ولد ہے تو میں سب سے پہلے نفرت کرنے والا ہوں اس سے کہ اس کے اولاد نہیں، یہ غلط کہتے ہو تم۔ اگر ولد ہوتا تو میں اس کا قدر کرتا، ایک معنی۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے اس سے پتہ چلا کہ جس طرح استاذ کا احترام لازم ہے ویسے ان کے اولاد کا بھی لازم ہے۔ آیات سے ہی ضمناً پتہ چلتا۔ سبحان رب السماوات والارض، تو پاک رد ہے شرک پر، اللہ کا ولد نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، نائب سے پاک ہے۔ پاک ہے، رب ہے آسمان و زمین کا اور رب ہے عرش کا، عما ان چیزوں سے پاک ہے یصفون جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہے، نازنین کے قائل ہے اور سفارشیوں کے قائل ہے کہ یہ وہاں سفارش کر کے ہمیں چھڑائیں گے۔ تو سمجھانے کے بعد نہیں مانتے، تسلی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے، ان کو یخوضوا ویلعبوا کہ گھسے یہ، ویلعبوا اور کھیلتے رہے۔ یخوضوا معنی گپ شپ میں گھسے، باتوں میں لگے رہے، قرآن پر تو عمل نہیں کرتے، بس جو کہے کہتے رہے، کھیلتے رہے۔ دنیا ایک کھیل ہے، یعنی دنیا میں مس ہو، یہاں تک یلاقوا یومہم کہ ان کا ملاقات ہو اس دن سے جن کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ آخر وہ دن آئے گا ان پر۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود۔ آسمان میں ملائک اسی کی بندگی کرتے ہیں، حمد و تسبیح اسی کے پڑھتے ہیں، اور زمین میں بھی حق معبود اللہ ہے۔ تو بندگی عبادت معبود کوئی اور نہیں بن سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ہے، کسی مشیر کا محتاج نہیں کہ کسی سے مشورہ لے۔ علیم ہے، وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، سب کچھ جانتے ہیں اللہ۔ وَتَبَارَكَ، یہ نفی شرک فی البرکت، علیم میں نفی شرک فی العلم کہ علم میں اس کا کوئی شریک نہیں، الہ ہونے میں نفی شرک فی الالوہیت۔ اب تبارک میں نفی شرک فی البرکت ہے، ملک السماوات میں نفی شرک فی التصرف ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تبارک برکت والا ہے اللہ، برکت مانا خیر اس کے ہاتھ میں ہے، نفع اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے کنٹرول میں ہے آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے، تو کنٹرول اس کا ہے، مانا تصرف میں کوئی شریک نہیں، قطب کے حوالے نہیں، ابدال کے حوالے نہیں، یا ان دیوتاؤں کے نظام حوالے نہیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، خاص اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کب آئے گا؟ تو یہ مجھے علم نہیں، اللہ کے پاس، اللہ ہی کے طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اس صورت میں جو شبے کا جواب ہے وہ یہ یہاں ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ان معبود کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کو سفارش کے اختیار ہے، یعنی اللہ نے ان کو نازنین بنائے، اور یہ جس کے لیے کہے تو ان کے سفارش رد نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، کوئی سفارش کا مالک نہیں، اختیار تو سفارش کا اللہ کو ہے، وہ جس کو کہے اور قیامت میں کہے گا۔ زور کے سفارش کسی کا نہیں چلتا کہ تم شرک کرو کفر کرو پھر سفارش۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، مالک نہیں وہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، شفاعہ سفارش کرنے کا،
ہاں الا من، مگر وہ شہید بالحق جو اقرار کرے حق کا، یعنی لا الہ الا اللہ وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہو، یعلمون مانے یہ سفارش کرنے والے جانتے بھی ہو، تو سفارش کون کریں گے؟ مسلمان. کن کے لیے کریں گے؟ مسلمان کے لیے. یعلم جانتے ہو کہ یہ جس کے لیے میں سفارش کرتا ہوں یہ مسلمان ہے. تو تم شرک کرتے ہو، سجدے لگاتے ہو درگاہوں پر اللہ کے سے در کے سوا، تو مشرک کے لیے سفارش نہیں، موحد کے لیے ہے. تو من شہد بالحق، جو اقرار کرے حق کا یعنی توحید کا، وہم یعلمون، اور سفارش کرنے والے بھی جانتے ہو کہ یہ موحد ہے. تو تب، اور تیسرا شرط اور آیتوں میں ہے، من اذن له الرحمن، رحمان بھی کہے کہ فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہو، تو تب اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، وہاں سب خاموش کھڑے ہوں گے. دلیل عقلی مختصر، اگر ان سے پوچھئے من خلقہم، کس نے بنایا ان کو، ان مشرکین سے یہ پوچھئے، کسی نصرانی سے پوچھے، یہودی سے پوچھے، اور قبر پرست سے پوچھے کہ تمہارا خالق کون ہے، کہے گا اللہ ہی ہے. تو پھر مانگتے دوسرے سے کیوں ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں، قبروں سے کیوں؟ اگر پوچھے ان سے خالق تمہارا اللہ ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے نا. تو یہ خالقیت کو معبودیت کی الوہیت کا دلیل بناتا ہے. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے ان لوگوں کو. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اب یہ وقیلہ ایک معنی یہ کہ یہ واو عطف ہے پہلے عنده علم الساعہ پر، تو پھر معنی یہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وقیلہ، اور پیغمبر کے اس قول کا علم بھی اللہ کو ہے، یعنی اللہ سن رہا ہے اپنے پیغمبر کا یہ فریاد. کیا فریاد؟ پیغمبر کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، یقیناً یہ ایسی قوم ہے لا یؤمنون کے ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے اللہ یہ لوگ، یعنی میں سمجھاتا ہوں اور یہ مانتے نہیں، تو پیغمبر کا یہ فریاد میں سن رہا ہوں. ایک معنی. یا دوسرا یہ کہ واو قسمیہ ہے اور قسم بمعنی شاہد کے ہے، تو معنی یہ قسم ہے پیغمبر کے اس فریاد کا. قیل مراد قول پیغمبر کے اس فریاد کے قسم. کون سا فریاد کے میرے رب، یہ لوگ تو ایمان نہیں رکھتے قرآن پر، یہ قرآن کے قریب نہیں آتے اللہ. تو مقولہ پھر حذف ہے، یعنی جواب قسم حذف ہے. کیا معنی؟ پیغمبر کے اس فریاد کے قسم لیعذبون، کہ ان لوگوں کو ضرور عذاب ملے گا. میرے پیغمبر کا فریاد وہ رائے گا نہیں جائے گا، ان کو ضرور سزا ملے گا. فاصفح عنہم وقل، یہ ادب ہے، بس نہیں مانتے یہ لوگ، آپ تو اپنا فرض پورا کر چکے ہو. اعراض کرے ان سے، مانا ان سے تعلق نہ رکھے، کہیے سلام. سلام سے متارکت کا سلام، قطع تعلق کا سلام. فسوف یعلمون، عن قریب یہ لوگ سمجھ جائیں گے اپنے انجام کو.